جس کے ہاتھ میں ہمارا نصیب ہے وہ معجزے کرنا جانتا ہے، وہ کہانی کا رخ جب چاہے جیسے چاہے موڑنے پر قادر ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے۔ ہمیں اس رب العالمین سے دعائیں کرنا ہے اور اس کی رضا میں راضی رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے۔ جب آپ کچھ نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ پروردگار کے سوا کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ جو تم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں نا، اور جو آنسو تم نے اپنے رب کے آگے بہائے ہیں، ان کا اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ جو تم نے دعائیں مانگی ہیں نا، اللہ خوب واقف ہے ان سے، وہ تمہارے دل کی حالت جانتا ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا اس طرح مانگنا پسند آ گیا ہے، اور جانتے ہو جب تم اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتے ہو نا، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا ہر چیز پر اختیار ہے، وہ تمہاری مانگی گئی دعاؤں پر بھی کن کہنے پر قادر ہے، وہ تمہارے دعاؤں پر بھی کن کہے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے نا۔ آگے کیا ہوگا کیسا ہوگا سب اللہ کو پتا ہے۔ زندگی کو لے کر ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں، پتا تو کسی کو بھی کچھ نہیں، تو کل کو لے کر پریشان کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری ڈھیر ساری مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ اور سورۃ بقرہ کی بہت خوبصورت آیت کا ترجمہ ہے، عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے پسند وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ مانگتا ہے، اور دعا میں گڑ گڑانے والے اسے بے حد پسند ہیں۔ گڑ گڑانے والے کو وہ اپنا محبوب مقرب ٹھہراتا اور اس کی دعا زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھے آپ پر یقین کرنا سیکھنا ہے جو مجھے ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی ذات پر توکل کیسے کیا جاتا ہے میں نہیں جانتی، مجھے توکل کی اس بلندی پر پہنچنا ہے کہ دنیا میرے سامنے بے معنی ہو جائے، حالات اور اس سے جڑی الجھنیں میرے قدم اور میری بنیادوں کو ہلا نہ پائیں، میرے دل میں طوفان بھی ہو تو بھی میں پرسکون رہوں اور میں بس ہمیشہ آپ سے جڑ کر مطمئن رہوں۔ کبھی کبھی انسان کے آنسو ہی اس کے الفاظ بن جاتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کسی تمہید کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور سب سے بڑی بات ان الفاظ کا سب سے بڑا قدردان اللہ رب العزت ہے۔ تو اپنے رب العالمین کے سامنے آنسو بہائیں، اپنی تکالیف اپنے مہربان رب کو بتائیں، وہ رب کریم تھام لے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارا ٹوٹنا بے سبب ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ رب العالمین تو ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، خود سے جوڑنا چاہتا ہے، اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرف لوٹ جائیں۔ اپنے رب سے جتنا مرضی دور چلے جاؤ، ہزاروں کوسوں میل دور، پھر بھی اس کی شان یہ ہے کہ وہ ایک قدم کی دوری پر ہمیں ملے۔ تم ایک قدم بڑھاؤ، وہ رب کریم 10 قدم خود بڑھائے گا، تمام فاصلے مٹا دے گا، پرانی غلطیاں کوتاہیاں یاد بھی نہیں دلائے گا، تھام لے گا، سنبھال لے گا۔ وہ الغفار ہے، بڑا بخشنے والا، مہربان ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، توکل کرنے والے بس اسی پر توکل کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اپنے رب کو پکار کر تو دیکھو، ضرور سنے گا۔ وہ السمیع ہے، سننے والا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیا وہ تمہیں تکلیفوں میں تنہا چھوڑے گا؟ وہ تو رحمان ہے، اس کی رحمت کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو اپنے رب پر یقین رکھو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسی ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو،
बल्कि कामिल यकीन रखो। इंशाअल्लाह वो तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारे पसंदीदा रंगों से भर देगा। वो तुम्हारी हर दुआ पर कुन फरमा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तो तुम्हारे लिए वो दरवाजे भी खोल देता है जिसका ना तुम्हें गुमान होता है और ना ही तुमने कभी उस पर दस्तक दी होती है। फिर कैसे उन दरवाजों को नहीं खोलेगा जिन पर मुसलसल तुम्हारी दुआओं की दस्तक हो। तो बस सब्र करो और इंतजार करो, रब्बे करीम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। वही रब्बुल इज्जत अपने बंदे को नामुमकिन से निकाल कर मुमकिन रास्ते की तरफ लेकर आता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और मैं राजी हूँ अपने रब की रजा में। अल्लाह ताला नवाजता है हर इंतजार के बाद, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ताला के अहकामात में जो सुकून है ना, वो किसी ख्वाहिश के पूरे होने में कहाँ। आप सारे फैशन करके देख लें, मन चाहा खाना खाकर देख लें, दिल जो चाहे सब करके देख लें, सारी दुनिया खरीद कर देख लें, फिर इंतहा क्या है? सिर्फ सजदा। सारी दुनिया घूमकर भी सुकून आकर सजदे में ही मिलता है। और खुश नसीब है वो जिन्हें सजदों में सुकून मिलता है। ये दुनिया मकड़ी के जाले की तरह है। इसका मजा तभी है जब जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात के मुताबिक गुजर रही हो। उदास हो, मदद की आस में हो, तो सुनो अल्लाह के प्यारे बंदे, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक दिन वो सब कुछ तुम्हें अता किया जाएगा जिसकी तुमने अल्लाह से उम्मीद लगाई है। सही वक्त पे बेहतरीन से अल्लाह तुम्हें नवाजेगा। और सूरह कमर की आयत का तर्जुमा है, और हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। और फिर मुस्कुराओगे और कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज तुम्हारे नसीब में लिखी गई हो, कोई चाहकर भी उसे तुमसे छीन नहीं सकता। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। हाँ, कोई तुम्हारे मुंह का निवाला तो छीन ले, पर नसीब नहीं छीन सकता। इसलिए जिसने तुम्हें पैदा किया है उस पर भरोसा रखो। इंसान पर बुरा वक्त जरूर आता है, मगर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। सूरह आराफ की बहुत ही खूबसूरत आयत का तर्जुमा है, जिसे अल्लाह हिदायत दे बस वही हिदायत पाने वाला है। जिसके हाथ में हमारा नसीब है वो मौजज़े करना जानता है। वो कहानी का रुख जब चाहे जैसे चाहे मोड़ने पर कादिर है। वो नसीब का हर लफ्ज बदल सकता है। हमें उस रब्बुल आलमीन से दुआएं करना है और उसकी रजा में राजी रहना है और इंतजार करना है। जब आप कुछ ना बदल सकें तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि परवरदिगार के सिवा कोई आपको कुछ भी नहीं दे सकता। ये जो तुमने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं ना, और जो आंसू तुमने अपने रब के आगे बहाए हैं, उनका अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। ये जो तुमने दुआएं मांगी है ना, अल्लाह खूब वाकिफ है इनसे। वो तुम्हारे दिल की हालत जानता है। वो हर चीज देख रहा है और सुन भी रहा है। अल्लाह ताला को तुम्हारा इस तरह मांगना पसंद आ गया है। और जानते हो, जब तुम अपने रब के आगे गिड़गिड़ाते हो ना, तब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। वो हर चीज पर कादिर है, उसका हर चीज पर इख्तियार है। वो तुम्हारी मांगी गई दुआओं पर भी कुन कहने पर कादिर है। वो तुम्हारे दुआओं पर भी कुन कहेगा कि तुम खुश हो जाओगे।